کیا عورتوں کو عامل بننا چاہیے اور خواتین اپنا روحانی سفر کس طرح طے کر سکتی ہیں؟ مخصوص ایام میں کیا عورتوں کی روحانیت پر کچھ فرق پڑتا ہے؟ اور جب عورتوں کے مخصوص دن آتے ہیں کیا اس میں خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور عورتیں جو بھی کچھ عمل کرتی ہیں اس کا ان کی اولاد پر کیا اثر انداز یا کیا اثر پڑتا ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ مرد حضرات جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان کو کس طرح اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہیے، اور وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب تو ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک وقت لگتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ روحانیت میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور روحانیت میں مردوں کا کیا مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ روحانیت کے راستے پہ چلنے والے میرے ساتھ جن میں تعداد خواتین کی بھی ہے، اور خواتین یہ بات کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ عورتوں کے متعلق بھی گفتگو کیا کریں کہ وہ روحانی سفر اپنا کیسے طے کریں اور روحانی سفر کس طرح ان کو طے کرنا چاہیے، کیونکہ مرد حضرات پہ کوئی اتنی پابندی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ہر معاملات میں آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کے اوپر گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر دوسرے معاملات کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں وہ اپنا روحانی سفر کس طرح طے کر سکتی ہیں، اور وہ کون سی خواتین ہیں جو باموکل عمل کر سکتی ہیں یا جو عمل نہیں کر سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے کیا عورتوں کا عامل بننا چاہیے، یہ سوال ہے ایک۔ دراصل اگر میں عامل کی بات کروں آپ سے تو یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ لوگوں کو عامل بنانا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ عامل بنیں۔ عامل بننا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ اس سفر میں لے کے جانا چاہتا ہوں جو سفر ہمارے بزرگان دین کا ہے، جو سفر ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں کے سفر میں شروع سے لے کر اگر ہم آخر تک کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس سفر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مرد کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ ہم مرد حضرات کے بارے میں تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن خواتین کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر ہم خواتین ہی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جو سفر شروع کیا ہے روحانیت کا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے میں پریکٹس آف میڈیٹیشن اسٹارٹ کیا ہے، اور جو لوگ ابھی نئے میرے چینل پر آئے ہیں، جو یہ ویڈیو دیکھیں گے، جو نئے لوگ ہوں گے، وہ اگر میری ویڈیوز سے شروع سے دیکھنا شروع کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ روحانی سفر ہمارا ہے کیا، اور اس روحانی سفر کا ہمارا بیسیکلی مقصد کیا ہے، ہم یہ روحانی سفر کیوں طے کر رہے ہیں۔ اس سب کا مقصد اور صرف ہم نے روحانیت کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اس معرفت کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اس نور کو پانا ہے جو ہمارے اندر میں موجود تو ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ جس ترتیب کے ساتھ پریکٹس آف میڈیٹیشن کی مشق ہماری چل رہی ہے ڈاٹ والی، وہ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سورہ قریش بھی تعلیم کی ہے، اور سورہ قریش ہی میری طرف سے تمام میرے جاننے والوں کو، میرے سننے والوں کو، مجھے دیکھنے والوں کو، اور میرے ساتھ روحانی سفر میں چلنے والوں کو، سب کو عام اجازت ہے۔ ابھی سورہ قریش جو میری بہن جو خواتین پڑھ رہی ہیں، جو میرے ساتھ چلنے والے میرے شاگرد سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اچھا یہ چیز ذہن نشین کریں کہ ابھی ہم سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے،
ابھی ہم سورہ قریش کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں، اس کی روحانیت کو، اس کی معرفت کو۔ ابھی ہم اپنے جسم کو عادت ڈال رہے ہیں سورہ قریش پڑھنے سے۔ ہم جس چیز کی عادت اپنے جسم کو ڈالیں گے نا، تو وہ چیز ہمارا دماغ بھی ایکسیپٹ کرے گا اور ہمارے تمام اعضاء اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی ہم سورہ قریش آپ سے پڑھوا اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو، اور اب اس سفر کے اندر میرے ساتھ ہزاروں لوگ چل رہے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہزاروں لوگ ہی اس سفر کو اختتام تک پہنچیں، کچھ لوگ یہ سفر ادھورا بھی چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ اس سفر میں بالکل آخر تک میرے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، جو لوگ اس سفر میں مجھے چھوڑ دیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی سورہ قریش صرف میں آپ سے پڑھوا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کے جسم اور آپ کی روح اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک چیز کریں اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میں اپنے ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں، اور میں صرف اور صرف سورہ قریش کو ہی لے کر چلوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ قریش میں آپ کو کامل کر دوں پورا، ایسا کہ آپ کے تمام کام سورہ قریش سے ہو جائیں۔ کیونکہ سورہ قریش کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کبھی رجت نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ لوگ 40 مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کچھ لوگ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کچھ لوگ 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ جس طرح ہم میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے پہلے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب ہم ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے، ٹیسٹ میں ہم کلیئر ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے کس میں؟ میڈیکل میں۔ بالکل اسی طریقے سے روحانیت ہے۔ روحانیت کے اندر میں ایک بالکل ترتیب وار آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اس میں خواتین بھی میرے ساتھ شامل ہیں، اس میں کئی لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، اور جب اس رستے پہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں، ابھی میں آپ کو سورہ قریش جو میں نے پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اس ٹیسٹ میں کلیئر ہو جائیں، آپ کو عادت ڈل جائے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو لے کے چل لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں۔ اب مخصوص ایام آ جاتے ہیں، اس دوران خواتین نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب مخصوص ایام آپ کے شروع ہوں، اگر آپ سورہ قریش 313 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، یا سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، یا سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، تو اس دوران آپ نے صرف طاق عدد میں پڑھنا ہے 3، 5 یا 7۔ کب؟ جب آپ کے ایام شروع ہوں، اور زبان اپنے تالو سے لگانا ہے آپ نے، اور پھر پڑھنا ہے۔ جب زبان تالو سے لگا کے پڑھتی ہیں تو پھر زبان سے نہیں پڑھا جاتا، وہ آپ کے قلب سے پڑھا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، جب آپ اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر پرہیز کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس کا چلہ نہیں کر رہی ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا نہیں کر رہی ہیں، آپ اس کی دعوت نہیں دے رہی ہیں، اس لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نارمل انسان پڑھتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آپ جو پڑھ رہی ہیں نا، یہ ایک پراپر اجازت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ جب آپ لوگوں کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے 313 پڑھنے کے بعد، جب میں اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کرواؤں گا آپ لوگوں سے، پھر اس میں آپ لوگوں سے پرہیز کرواؤں گا۔ پھر آپ نے پرہیز کرنا ہوگا، سخت پرہیز کرنا ہوگا۔ ابھی کچھ لوگ جلالی پرہیز کر رہے ہیں، کچھ لوگ جلالی اور جمالی دونوں کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ پرہیز نہیں کر رہے ہیں اس میں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو لیکن جب
میں آپ لوگوں سے زکوٰۃ کبیر ادا کرواؤں گا اس میں آپ کو مخصوص کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر محدود کرنا پڑے گا آپ کو، تب آپ نے ترک جلالی بھی کرنا ہوگا، ترک جمالی بھی کرنا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ پرہیز اور مزید ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے پوری ویڈیو بناؤں گا، میں جب زکوٰۃ کبیر اس کی میں ادا کرواؤں گا آپ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابھی پرہیز صرف اور صرف اس لیے میں کروا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے جسم کو عادت ڈلے، تاکہ آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو کہ آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس رستے کے اندر خواتین کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہو تو دین اس کی دہلیز تک رہتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار ہو تو دین اس کی نسلوں میں چلتا ہے۔ یعنی کہ عورت کا مقام کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو دیا ہے کہ ان عورتوں کے بطن سے ہی بڑے بڑے اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اپنے محبوب کو لے کر آیا ہے اللہ رب العزت۔ اور عورتوں کے مقام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے دین اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، وہ کسی اور مذاہب میں نہیں دکھتے، وہ کسی اور مذاہب میں نہیں ملتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مذاہب کے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب عورت مخصوص ایام میں آتی ہے تو اس کو وہ اچھوت کہہ دیتے ہیں، اس کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، یہاں تک کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک قبائل کے بارے میں ضرور پڑھا تھا، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت کو باقاعدہ طور پہ قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا، قبیلے کے باہر ایک مخصوص جگہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہاں پہ ان عورتوں کو رکھا جاتا تھا۔ جب وہ عورت اپنے مخصوص ایام گزار لیا کرتی تھی، پھر اس کو بعد گھر میں آنے کی دعوت دی، انٹری ہوتی تھی اس کی، ورنہ اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام کس طرح پاکیزہ مذہب ہے، کس طرح اس نے آسان کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن بشرط یہ کہ آپ دین کو سمجھیں، آپ اسلام کو سمجھیں کہ اس نے کتنی آسانیاں ہم لوگوں کے لیے پیش کر دی ہیں۔ تو یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مخصوص ایام میں آیا کرتی تھی تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھی تک کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جھوٹا پانی تک پی لیا کرتے تھے۔ یہ میاں بی بی کی محبت تھی۔ یہ ہمارا دین ہی ہے جس نے ان معاملات کو ختم کیا جو دوسرے مذاہب میں اندر یہ باتیں تھیں، جو عورتوں کو ان مخصوص ایام کے اندر جدا کر دیا کرتے تھے، ان کو پھر غلط قرار دے دیا کرتے تھے۔ جب وہ ایام ختم ہوا کرتے تھے پھر عورتوں کو اندر آنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ہمارا دین ہے کہ جس نے چیز کو ختم کیا تھا، ورنہ آپ تھوڑا سا اگر اسٹڈی پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب روحانی سفر میں عورتوں کو کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب کوئی روحانیت کو سیکھتی ہے، عورت جب اپنا روحانیت کا سفر طے کرتی ہے تو آپ یہ یقین کریں کہ اس کے پورے خاندان کو اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی پوری نسلوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں، اس کی نسل نیک ہوتی ہے، اور پھر جب اس سے جو نسل چلتی ہے پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چین بن جاتی ہے، ایک سلسلہ بن جاتا ہے، تو اس کا اثر اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کو بہت بڑا مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو سب سے پہلی درسگاہ یعنی کہ جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے وہ آپ کی ماں کی گود ہے۔ اب اگر ہم تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھ لیں کہ آپ کی والدہ مائدہ جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب آپ کو وہ نماز کی تعلیم دیا کرتی تھی، نماز کی طرف آپ کو رغبت کیا کرتی تھی، تو آپ کو کہا کرتی تھی کہ آپ کے جانماز کے نیچے آپ کو شکر ملے گی، کیونکہ آپ کو نا میٹھے کھانے کا بہت شوق تھا بچپن میں۔ تو حضرت بابا فرید جب چھوٹے تھے آپ نے فرمایا کہ اے امی جان
کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ کی طرف سے جو نا میٹھا شکر ملے گی۔ تو وہ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی نا، وہ شکر کی پڑیاں بنا کے جا نماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب جا نماز اٹھاتے تھے تو آپ کو وہ پڑیاں مل جایا کرتی تھی، آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ کا یقین بنایا آپ کی والدہ نے، آپ کے اندر پیدا کیا یقین۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج کا نماز پڑھی، آپ کی والدہ ماجدہ نے وہ پڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھنے آئے، آپ نے نماز پڑھی، آپ کو جب یاد آیا تو آپ نے نماز پڑھی، آپ نے جا نماز اٹھائی، آپ کو وہ شکر کی پڑیاں مل گئی، آپ نے شکر کی پڑیاں کھا لی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ اے بابا فرید، آج تم نے نماز نہیں پڑھی بابا؟ تو آپ نے کہا جی اماں میں نے پڑھ لی اور مجھے پڑیاں بھی مل گئی آپ نے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچایا، یہ یقین ہی تھا۔ تو خواتین نے اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح بھی کی ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب روحانیت کے سفر میں اگر ہم کسی سفر میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کی تعلیمات کو لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جن پریشان کریں گے، ہمیں شیاطین پریشان کریں گے، ہمیں موکلان پریشان کریں گے، ہمیں دوسرے لوگ پریشان کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ لوگ سورہ قریش جو پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے پڑھانے کی بہترین وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ قریش آپ کو جادو سے محفوظ رکھتی ہے، شیاطین سے محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا، جو لوگ جادو سے متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ اگر سورہ قریش پڑھتے ہیں نا، تو اس سورہ قریش کی برکت سے وہ جادو کے اثرات بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ جب آپ اس کی پوری پابندی کر لیتے ہیں اور آپ کے 120 دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو جادو کے اثرات بھی ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اثرات مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اس کے، اور اس کے بعد جادو کے اثر نہیں ہوتا سورہ قریش پڑھنے والے کو۔ سورہ قریش پڑھنے والے کے لیے 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ تمام شیاطین جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں باقی بچا کیا؟ ہر چیز سے تو آپ محفوظ ہو گئے، صرف سورہ قریش پڑھنے سے۔ اچھا، اب سورہ قریش باموکل بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ ہمارے بعد کا سفر ہے، کیونکہ یہ سفر بہت طویل ہونے والا ہے۔ یہ مختصر سفر نہیں ہے، یہ ایک طویل سفر ہے۔ میں آپ کو سورہ قریش میں اتنا اتنا کامل کر دوں گا نا آپ کو، کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو سورہ قریش کا بھی عمل کراؤں گا، سورہ قریش کی دعوت بھی کراؤں گا، سورہ قریش باموکل بھی کراؤں گا، اور آپ کو سورہ قریش کے تمام ان چاروں عناصر کی تسخیر کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا آپ کو۔ لیکن ہر کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا نا، ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا نا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب جو لوگ میرے ساتھ ابھی اس مہینے 2 مہینے کے اندر میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے ہیں، تو پہلے وہ سورہ قریش پڑھیں گے۔ جب وہ سورہ قریش کا عمل مکمل کر لیں گے، اپنے جو نقش لکھ رہے ہیں اس کو مکمل کر لیں گے، اور جو ڈاٹ والی پریکٹس کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، تو جب یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا نا سورہ قریش، اس کے بعد پھر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جب ہم اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کریں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم زکوٰۃ اکبر پہ جائیں گے، اور زکوٰۃ اکبر ادا کرنے کے بعد پھر ہم اس کے معاملات میں، اس کے بارے میں آپ کو اتنا کچھ تعلیم کر دوں گا نا اس کے طریقہ کار، کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہیں گی یہ ویڈیو اور میری باتیں، اور یہ میرا علم، اور یہ ہمارے سلسلے کی تعلیمات۔ اب عورتوں کے متعلق اگر میں بات کرتا ہوں کہ عورت اگر یہ روحانی سفر میں سیکھتی ہے اور یہ سب کو اپنے آپ کو پابندی کرتی ہے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامتی ہے، تو یقیناً اس کے آنے والی نسلیں اس سے استفادہ حاصل کریں گی، اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ اچھا، کیا خواتین کو بھی عمل کا اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا مردوں کو ہوتا ہے؟ یہ سوال بھی آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہوگا۔ تو یقیناً دیکھیں، جس خواتین کی توجہ، قوت، پاور، اس کی یکسوئی جتنی کامل ہوگی نا، اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔
چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، ان دونوں کو یکساں فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ خواتین اور مرد اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو مرد کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور عورت کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں فائدہ اور فائدے سے مطلب ہوتا ہے کہ روحانیت کا پیدا ہونا۔ روحانیت آپ اپنی توجہ سے اور اپنی پابندی کے ساتھ جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، جب خواتین یہ عمل کر رہی ہوتی ہیں اس میں جب ان کے مخصوص ایام آتے ہیں تو ان کی روحانیت پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس گیپ کو ہم گیپ شمار نہیں کرتے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پہ اگر ایک لیڈیز 40 دن سورہ قریش پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب 40 دن میں سے انہوں نے 11 دن سورہ قریش پڑھی، 12ویں دن ان کو مخصوص ایام شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے 11 دن کو سٹاپ کرنے کے بعد اپنے عمل سٹاپ کر دینا ہے، اپنے وہ دن گزارنا ہے، اور جب دن گزارنا ہے تو اس دنوں کے اندر 3، 5، 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو دن گزارنا ہے۔ جب 7 دن ان کے مکمل ہو جائیں، جب وہ غسل کر لیں، اس کے بعد پھر وہی عمل شروع کر دیں۔ یعنی کہ 11 دن انہوں نے پڑھے تھے، 11ویں دن سے 12واں دن ان کا کاؤنٹ ہوگا غسل کرنے کے بعد جب وہ شروع کریں گے، پھر وہ 12ویں دن سے کاؤنٹ ہو کے پھر وہ اپنے 40 دن مکمل کر لیں گی۔ اسی طرح خواتین جو نقش لکھ رہی ہیں وہ نقش لکھیں، اور جب ان کو شروع ہو جائیں تو پھر وہ اس کو سٹاپ کریں، سٹاپ کرنے کے بعد جب وہ غسل کر لیں اس کے بعد سے پھر وہ اپنی تعداد کو مکمل کر لیں۔ آئی بس بعض خواتین کو میں نے اس چیز کی اجازت دی ہے جب کوئی مخصوص ایام ہو تو طاق عدد میں 3، 5، 7 اس میں کوئی بھی نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو طریقہ کار آپ کو میں نے عورتوں کے مخصوص ایام کے سمجھا لیے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب وہ خواتین جو پیگننٹ ہیں، جو حاملہ ہیں، اچھا اب یہ دیکھ لیں کہ اب کوئی عمل آپ کرنا چاہتی ہیں اس کنڈیشن کے اندر تو وہ بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ کوئی بھی عمل اپنے 8ویں مہینے کے بعد شروع نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ آپ کو اگر حمل کو 8واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ عمل شروع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کے 40 دن مکمل نہیں ہوں گے، آپ کی فراغت کا وقت قریب ہو جائے گا۔ آپ اس کو صرف اپنے ورد میں رکھیں گے، آپ جس طریقے سے جو پڑھ لیں گی، 313 مرتبہ پڑھیں گی تو 313 مرتبہ پڑھتی رہیں گی، 70 مرتبہ پڑھ رہی ہیں تو 70 مرتبہ پڑھتی رہیں گی، 40 مرتبہ پڑھ رہی ہیں تو 40 مرتبہ پڑھتی رہیں گی۔ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جب فراغت کا وقت آپ کے قریب ہو تب آپ نے سٹاپ کر دینا، جب فراغت کا وقت ہو جائے پھر آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جب ڈیلیوری ہو جائے اس کے بعد جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں، آپ نے پھر کچھ نہیں کرنا، اور اس دوران آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، پھر آپ زبان تالو سے لگا کے آپ 1 مرتبہ 7 مرتبہ اپنے اس کو ورد میں رکھ سکتی ہیں، اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ حروف توڑ کے بھی زبان تالو سے لگا کے ایک بار 3 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو آپ نے اس میں نہیں کرنا، پابندی کے ساتھ پورا مکمل نہیں کرنا۔ پھر جب آپ اپنے پورے دن مکمل کر لیں گی جو ہمارے دن ہیں شریعت کے، اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ سکیں گی پھر آپ نے دوبارہ وہ عمل شروع کر لینا ہے۔ یعنی کہ آپ کو اس دوران بھی آپ کی روحانیت پہ کوئی اثر انداز، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو مخصوص ایام 7 دن کے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ آپ کی روحانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روحانیت جوں کی توں تھی وہ ویسے ہی رہے گی، آپ کی بالکل قائم و برقرار رہے گی، کیونکہ روحانیت کم جو ہوتی ہے، ختم جو ہوتی ہے ہمارے اندر، وہ صرف یاد رکھنا کہ 2 وجہوں سے ہوتی ہے، یا تو گناہ کی وجہ سے یا پھر بدفعلی کی وجہ سے، یعنی کہ انسان غلط راستے پہ نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پھر گمراہی کے راستے پہ جب جاتا ہے تو اس کے اندر روحانیت ختم ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور تیسری چیز سے ختم روحانیت نہیں ہوتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا ان چیزوں سے روحانیت ہمارے جسم کے اندر ختم ہوتی ہے کہ جس کو ہمارے دین نے حرام قرار دے دیا گیا ہے، یا جس کو ہمارے دین نے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ اب باہر ملکوں میں یہ کثرت سے کھایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اس گوشت کو کھاتا ہے تو اس کے اندر روحانیت نہیں پیدا ہوگی، اگر روحانیت پیدا ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جو شخص اس گوشت سے، شراب نوشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اس سے وہ محفوظ رہے گی۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھنا کہ اگر آپ کے بچوں کے اندر یہ موذی امراض لگ گئے ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ انسان باہر ملک میں رہتا ہے، جیسی صحبت ملتی ہے انسان ویسی اختیار کرتا ہے،
ایسی بہت میرے پاس کالیں آتی ہیں لوگوں کی باہر ملکوں سے کہ ان کے اولاد فلاں اس میں نشے میں لگ گئی ہیں، یا فلاں نشے میں لگ گئی ہیں، فلاں نشے میں لگ گئی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جب ماں وہ چیز پڑھتی ہے نا، جس طریقہ کار میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے سورہ قریش، تو وہ سورہ قریش جب اپنا عمل مکمل کرا کریں تو چینی پہ دم کر کے اپنے ان بچوں کو کھلانا شروع کریں، اس پہ پانی دم کر کے اپنے بچوں کو پلانا شروع کریں۔ جب کھانا بنایا کریں تو اپنے بچوں پہ اس کھانے پہ دم کر کے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ آپ یہ دیکھیں ان کے نشے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، اور جو وہ شراب نوشی کی عادت ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی، اور بچے جو آپ کے نافرمان ہیں وہ فرمان ہو جائیں گے آپ کے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی تاثیر ہے سورہ قریش کی۔ سورہ قریش جو نا یہ بگڑے ہوئے کو سنوارتی ہے، جو بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں نا یہ ان کو بناتی ہے سورہ قریش۔ ابھی آپ سورہ قریش کو سمجھے نہیں، سورہ قریش کیا ہے؟ اور سورہ قریش میں نے آپ لوگوں کے لیے پسند نہیں کی ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے چوز نہیں کی ہے، یہ باقاعدہ سلاسل کی طرف سے ہے، یہ باقاعدہ مجھے حکم تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سورہ قریش کا عمل آپ کو دیا ہے۔ میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ ہاں، یہ جو بھی کچھ میں کروا رہا ہوں آپ کو، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ اور انہی کی اجازت سے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ مطلب چہرہ میرا ہے اور سارے کام ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ یہ سارا فیض وہیں سے آ رہا ہے، یہ ساری اجازتیں وہیں سے آ رہی ہیں، یہ سارے طریقہ کار وہی لوگ سمجھا رہے ہیں، یہ سارا سب کچھ وہی انہی کی تعلیمات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے سپرد کر دیا۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں گے تو یقیناً آپ بزرگوں کے ہاتھ سپرد ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، میرا ہاتھ میرے بزرگوں کے ہاتھ میں، اور میرے بزرگوں کا ہاتھ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ ہاتھ ہیں جو گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں، جو کسی کو گرنے نہیں دیتے۔ لوگوں کے دلوں میں اگر رجعت کا ڈر ہو یا کسی اور معاملات کا ڈر ہو تو وہ ڈر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، آپ کی پشت بہت بھاری ہے۔ آپ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ ہمارے جو خاندان قادریہ ہے، ہماری جو نسبت ہے ابو العلائی، اور جن سلاسل سے ہمیں فیض ہے، الحمدللہ وہ بزرگ ہم سے غافل نہیں ہیں، یہ سارا فیض انہی کا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اب میری بہن خواتین کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی، وہ کون لوگ ہیں جو بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے کامیاب ہوتے ہیں۔ روحانیت کے راستے میں جو لوگ جلد کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی، سوکھی لکڑی میں اگر آپ آگ لگاتے ہیں تو وہ فوراً جل جاتی ہے، آگ پکڑ لیتی ہے سوکھی لکڑی۔ اور جو لوگ دیر سے کامیاب ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گیلی لکڑی۔ اب گیلی لکڑی کو آپ آگ لگاتے رہو، بہت مشکل سے آگ جلتی ہے جب تک وہ سوکھ نہ جائے، اس وقت تک وہ آگ نہیں پکڑتی، صرف دھواں دیتی رہتی ہے۔ تو بزرگان دین اپنی توجہ کے ذریعے ان گیلی جو لکڑیاں ہیں سب سے زیادہ توجہ ان پر کرتے ہیں، ان پہ ریاضت کرتے ہیں، ان پہ محنت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سوکھی لکڑی ہیں یا گیلی لکڑی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا، سوکھی لکڑی وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کو بھی جانتا ہے، جو طریقت کو بھی سمجھتا ہے، جو دین اسلام سے واقف ہوتا ہے، یعنی کہ علماء کرام۔ یعنی کہ اگر ہم علماء کرام کی اگر بات کرتے ہیں تو یقیناً شریعت وہ سب سے بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو سب سے بہتر جانتے ہیں، نبی کے راستے کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے وہ جب اس راستے پر آتے ہیں، روحانیت کے راستے پر، تو وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک عام لوگ وہ گیلی لکڑی کے مانند ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف ان چیزوں کو جانتے ہیں جن چیزوں کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہوتا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، رمضان میں حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یا اچھائی و برائی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم لوگ تو نہیں جانتے نا،
بزرگان دین جبھی تو فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ شریعت کے بغیر اگر طریقت کے رستے پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ گمراہ ہونے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ان کا شیطان پھر جگہ جگہ پہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب عام لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ مقصد ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کا یقین کمزور ہوتا ہے، اس لیے ان کو گمراہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے ان کو گلی لکڑی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا بزرگان دین ان پہ کیوں زیادہ محنت کرتے ہیں، کیوں اتنی تربیتیں نشست کرتے ہیں، کیوں اتنی اپنی محفلیں میں ان کو دعوت دیتے ہیں، کیوں بزرگان دین اور اپنے ان کے لیے واعظ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، دین کی پوری ٹوٹل معلومات دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی وہ تربیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو گیلی لکڑی ہے نا وہ خشک ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ خشک ہو جاتی ہے وہ ایک دم چنگاری پکڑ لیتی ہے۔ اچھا خشک جب ہو جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو کیا نشانی ہوگی اس کی، کہ آپ کے دل میں اپنے شیخ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی جو گیلی لکڑی تھی وہ خشک ہو گئی۔ اب جب محبت پیدا ہو گئی تو یقیناً آپ کامیاب ہو گئے، اور محبت پیدا نہیں ہوئی، صرف غرض پیدا رہی، غرض ہی رہی دنیاوی مقاصد کے لیے، تو وہ سمجھ لو کہ آپ کو ملے گا تو صحیح لیکن آپ کی حد تک رہے گا۔ اگر محبت میں وہ چیز کنورٹ ہو گئی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ذریعے بھی دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ چیزیں آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کی جیسی نیت ہوگی نا آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ سرزد ہونے لگیں گے۔ اب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یار میں اس روحانی سفر میں چلتا رہوں، میں کامیاب ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا، تو یقیناً پھر آپ کے دل میں شک و شبہات پیدا ہوں گے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہوگی کہ میں روحانی سفر میں چل رہا ہوں اور میں یقیناً کامیاب ہوں گا، کیونکہ یہی راستہ حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ یعنی کہ سارا دار و مدار جو نا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہی کی نیتوں کے اوپر ہے۔ ان اعمال بالنیات کے ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جلدی کامیاب کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے اور کس وقت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سفر ہمارا چلتا رہے گا، اور دراصل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک چھوٹا پیغام آپ کو دینا تھا، جو خواتین کے لیے تھا، اور خواتین میری بہنیں میں سمجھتا ہوں اچھی طریقے سے سمجھ گئی ہوں گی، اور جو مرد حضرات جو لوگ ہمارے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں ان کے بھی کچھ سوالات تھے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سوال کے جوابات ابھی دیے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں وہ ٹیلی گرام کا ہمارا گروپ ہے پریکٹس آف میڈیٹیشن کے نام سے، آپ وہ گروپ بھی جوائن کریں، اور اس گروپ میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ 2000 سے زیادہ کے لوگوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور مزید اس میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو گروپ اوپن ہونے کی ٹائمنگ ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک کی ہے۔ اور اس گروپ کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، اور ہمارے میاں حضور کے خلیفہ بھی ہیں، اور میاں حضور کے ہمارے لاڈلے بھی ہیں، اور ان کا جو نام ہے وہ طاہر ندیم قادری صاحب ہیں، اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور فیصل آباد پنڈی بھٹیا سے ان کا تعلق ہے۔ اور جب میرا وہاں پہ پنجاب آنا ہوتا ہے تو طاہر ندیم قادری صاحب جو ہیں میں ان کے ہاں ٹھہرتا ہوں۔ یہ وہاں پہ بہت خدمت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا وہاں پہ بہت بڑا حلقہ بھی ہے، اور یہ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آپ لوگوں کو وقت دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، باقاعدہ طور پہ مجھ سے پوچھ کر، مجھ سے اجازت لے کر۔ ان کی باقاعدہ طور پہ میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کسی بھی معاملات کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو آپ لوگوں کو، آپ طاہر ندیم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، پھر جو بھی سوالات ہوں وہ آپ کو جوابات دے دیتے ہیں آپ کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں خود بھی گروپ میں ہفتے میں ایک دن آپ لوگوں کے لیے مخصوص کروں۔ اچھا آپ لوگوں کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں لائیو کال کا یا لائیو ویڈیو کا سسٹم شروع کرنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن ابھی وہ کچھ دنوں کے لیے ہم نے اس کو روک دیا ہے۔ اس کی کچھ وجہیں تھیں، اس کی کچھ خاص وجوہات تھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارے وہ معاملات پورے ہوں گے جو ہم آپ لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ لوگوں کے لیے لائیو پروگرام بھی کریں گے، آپ لوگوں کے لائیو کال بھی لیں گے، اور آپ کے لائیو سوالات بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سلسلہ ہمارا وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا۔ پھر ہفتے میں 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے وقف کروں گا، جس میں صرف 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے تک میں آپ لوگوں کو لائیو دوں،
جس میں آپ لوگوں کی لائف تعلیم و تربیت میں مکمل کروں گا آپ کی انشاءاللہ۔ جی اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت جلد ہی میں آپ لوگوں کے لیے میتھولوجی کی بھی ایک سیریز ویڈیو بناؤں گا، اور تربیت نشست کی بھی ویڈیو آئے گی ہماری، اور انشاءاللہ علم العدد کے حوالے سے بھی بہت جلدی ہی کلاسز ہماری ہوں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔